بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معزز چچا اور رضائی بھائی، خیر الشہداء سید الشہداء حضرت سیدنا امیر حمزہ بن عبد المطلب کی ولادت نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس دنیا میں جلوہ گری سے 2 سال پہلے ہوئی۔ آپ کی کنیت ابو عمارہ ہے۔ آپ بہت حسین و جمیل تھے۔ خوبصورت پیشانی، درمیانہ قد، دبلا پتلا بدن، گول بازو جبکہ کلائیاں چوڑی تھیں۔ شعر و شاعری کا شغف تھا۔ شمشیر زنی، تیر اندازی اور پہلوانی کا بچپن سے شوق تھا۔ سیر و سیاحت کرنا، شکار کرنا من پسند مشغلہ تھا۔ ایک مرتبہ شکار سے لوٹ کر گھر پہنچے تو اطلاع ملی کہ ابو جہل نے آپ کے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ناروا اور گستاخانہ سلوک کیا ہے۔ یہ سنتے ہی جوش غضب میں آپے سے باہر ہوئے، پھر کمان ہاتھ میں پکڑے حرم کعبہ میں جا پہنچے اور ابو جہل کے سر پر زور سے ضرب لگائی کہ اس کا سر پھٹ گیا اور خون نکلنے لگا۔ پھر فرمایا، میرا دین وہی ہے جو میرے بھتیجے کا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ اگر تم سچے ہو تو مجھے مسلمان ہونے سے روک کر دکھاؤ۔ پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سے بے حد محبت کیا کرتے۔ ناظرین گرامی، محبت کے اظہار کے انداز جداگانہ ہوا کرتے ہیں۔ ایک نرالا انداز ملاحظہ کیجئے کہ ایک دفعہ جانثار صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ہاں لڑکے کی ولادت ہوئی ہے، میں اس کا کیا نام رکھوں؟ تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں میں مجھے اپنے چچا حمزہ سے محبت ہے، لہٰذا انہی کے نام پر اپنے بچے کا نام رکھ لو۔ ایک دفعہ حضرت حمزہ نے بارگاہ رسالت میں درخواست کی کہ میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اصلی صورت میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ ارشاد ہوا، آپ دیکھنے کی طاقت نہیں رکھتے، آنکھیں کھو بیٹھیں گے۔ آپ نے اصرار کیا تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زمین پر بیٹھ جائیے۔ کچھ دیر بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام حرم کعبہ میں نصب شدہ ایک لکڑی پر اترے تو سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، چچا جان نگاہ اٹھائیے اور دیکھیے۔ آپ نے جو ہی اپنی نگاہ اٹھائی تو دیکھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے دونوں پاؤں سبز زبرجد کے ہیں۔ بس اتنا ہی دیکھ پائے اور تاب نہ لا کر بے ہوش ہو گئے۔ رمضان المبارک یکم ہجری میں 30 سواروں کی قیادت کرتے ہوئے اسلامی لشکر کا سب سے پہلا علم بھی حضرت حمزہ نے ہی سنبھالا تھا۔ اگرچہ لڑائی کی نوبت نہ آئی لیکن تاریخ میں اسے سریہ حمزہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ 2 ہجری میں حق و باطل کا پہلا معرکہ میدان بدر میں پیش آیا تو آپ بڑے جوش اور جذبے کے ساتھ شریک ہوئے اور مشرکین کے کئی سورماؤں کو ٹھکانے لگایا۔ حضرت حمزہ اپنے سر پر شتر مرغ کی کلگی سجائے ہوئے تھے جبکہ دونوں ہاتھوں میں تلوار تھامے اسلام کے دشمنوں کو جہنم واصل کرتے اور فرماتے جاتے، میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شیر ہوں۔
15 شوال المکرم 3 ہجری غزوہ احد میں آپ نہایت بے جگری سے لڑے اور 31 کفار کو جہنم واصل کر کے شہادت کا تاج اپنے سر پر سجا کر اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ شوال کی 15 تاریخ ہفتے کے دن حضرت حمزہ میدان جنگ میں اپنی شجاعت و بہادری کے جوہر دکھا رہے تھے۔ ایک کافر کو قتل کرنے کے بعد جب آپ کے پیٹ میں زرہ سرک گئی، وحشی نے نشانہ باندھ کر ایک چھوٹا نیزہ آپ کے پیٹ میں دے مارا، جو کہ آر پار ہو گیا اور آپ شہید ہو گئے۔ جنگ بدر میں حضرت سیدنا حمزہ نے جبیر بن مطعم کے چچا کو ہلاک کیا تھا۔ وحشی حبشی جبیر کا غلام تھا۔ جبیر نے اس سے کہا کہ تم اگر میرے چچا کے عوض محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا کو قتل کر دو تو تم میری طرف سے آزاد ہو۔ اسی طرح ہند زوجہ ابو سفیان نے بھی وحشی کو بہت سی انعامات دینے کا وعدہ کیا۔ اسی لالچ میں وحشی حبشی نے حضرت حمزہ کو شہید کیا۔ اللہ کی شان کہ اس نے اس وحشی حبشی کو بعد میں اسلام لانے کی توفیق بھی دی۔ حضرت حمزہ کو شہید کرنے کے بعد کافروں نے آپ کا پیٹ چاک کیا اور کلیجہ تک نکال لیا۔ ہند زوجہ ابو سفیان نے کلیجے کو چبانے کی کوشش کی اور پھر نگلنے کی کوشش کی، لیکن نگل نہ سکی، پھر اسے تھوک دیا۔ کافی عورتوں نے حضرت حمزہ کی اور دیگر شہداء کے کان ناک کاٹ کر انہیں لڑی میں پرو کر ان کے کڑے، بازو بند اور پازیب بنائے اور انہیں پہن کر مکہ میں داخل ہوئیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حمزہ کے جسم کو دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رونے لگے۔ آپ کے کٹے ہوئے جسم کو دیکھ کر شدت غم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز بلند ہوئی اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوں ارشاد فرمایا: حضرت حمزہ سید الشہداء ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت حمزہ کے جسم کے پاس کھڑے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حمزہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا: اے چچا جان، اللہ پاک آپ پر رحم فرمائے۔ بلا شبہ آپ خوب صلہ رحمی کرنے والے اور کثرت سے نیکیاں کرنے والے تھے۔ دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پاک سے سچی و پکی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کیجئے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔